الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، شادی بیاہ اور نکاح کے مسائل سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا فرض ہے. اگر اس میں آپ کو دعوت دی جائے، نکاح کے بعد جو ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے، اگر آپ کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا فرض ہے. یہ دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. آج ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر دعوت ولیمہ میں کچھ منکرات ہوں، کچھ برائیاں ہوں، کچھ شریعت کی خلاف ورزی ہو، کچھ غلط کاریاں ہوں، تو ایسی دعوت میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے. بلکہ آدمی کو اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اس میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ دعوت قبول نہ کرے اور وہاں نہ جائے. اور اگر وہاں پہنچا اور اس نے ان برائیوں کو دیکھا، ان منکرات کو دیکھا کہ یہاں برائیاں پائی جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ انکار کرے، ان برائیوں کو ختم کرے، ان برائیوں کو مٹائے. اگر وہ ان برائیوں کو ختم کر سکتا ہے اور اس کے کہنے سے اور اس کے ختم کرنے سے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دعوت میں شریک ہو. لیکن اگر اس کی دعوت سے اور اس کے کہنے سے اور اس کے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے یہ برائی مٹتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، تو دعوت کھائے بغیر، دعوت میں شریک ہوئے بغیر وہاں سے واپس چلا آئے. کیونکہ اگر برائی ہونے کے باوجود، شر ہونے کے باوجود وہ دعوت میں شریک ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شریعت کی اس خلاف ورزی پر، گناہ کے اس کام پر، سماج میں پھیلی ہوئی اس برائی پر راضی ہے، وہ اس سے مطمئن ہے، جبکہ ایسا ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آئیے ہم دلائل دیکھتے ہیں. تو بات یہ رہی کہ کوئی ایسی دعوت جس کے اندر معصیت اور نافرمانی ہو رہی ہو، اس دعوت میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے. البتہ اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں جا کر یہ اس برائی کا انکار کرے گا اور اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ اس برائی پر انکار نہیں کر سکتا اور اس برائی کو مٹا نہیں سکتا تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہاں سے وہ واپس لوٹ جائے. اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. ایک حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا پکایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. آپ تشریف لائے اور آپ نے گھر میں کچھ تصویریں دیکھیں تو آپ واپس چلے گئے. گھر میں کچھ تصویریں موجود تھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے واپس چلے گئے. میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا وجہ رہی کہ آپ دعوت سے واپس چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جو پردہ لگا ہوا ہے اس پہ تصویریں ہیں اور فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے دعوت نہ کھانے کی اور دعوت سے واپس ہو جانے کی وجہ بیان فرمائی، سبب بتایا کہ چونکہ یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جو کہ ایک مسلمان کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے میں وہاں سے واپس لوٹ آیا، کیونکہ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آتے. یہ حدیث صحیح ہے اور مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے 3359 نمبر پر. اسی طرح سے سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا. یہ تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
کہ آپ نے ایک برائی دیکھی، ایک شر دیکھا، ایک غلط کام دیکھا تو آپ واپس لوٹ گئے۔ سلف صالحین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو مسعود عقبہ ابن عمرو بدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے لیے کھانا بنایا، ایک شخص نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کی دعوت کی، اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا گھر میں کوئی تصویر تو نہیں ہے؟ تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ ہاں تصویر تو ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تک وہ تصویر مٹا نہیں دی جاتی، جب تک وہ مجسمہ توڑ نہیں دیا جاتا، تب تک میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب وہ تصویر مٹا دی گئی، وہ مجسمہ توڑ دیا گیا، اس کے بعد میں گھر میں داخل ہوئے۔ یہ روایت جو ہے بیہقی کی ہے اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ذکر کرتے ہیں تعلیقاً کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں دیوار پر پردے لگے ہوئے ہیں، دیوار پر گھر میں پردے لگے ہوئے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ دیواروں کو سجانے کے لیے اس پر پردے لگا دیتے ہیں، دیوار اس سے پیچھے چھپ جاتی ہے اور وہ دیوار پر پردہ ہوتا ہے۔ یہ ایک زیب و زینت ہے جس میں فضول خرچی ہے، تو یہ فضول خرچی ممنوع ہے، اور اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا غلبنا علیہ النساء، کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم یہ دیواروں پہ پردہ نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن عورتوں کا کیا کریں۔ بہت سارے کام گھر کی عورتیں ایسی کر لیتی ہیں کہ مرد جن پر راضی نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کی وجہ سے عورتیں چھا جاتی ہیں، عورتیں غالب آ جاتی ہیں، عورتیں اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں تو یہ نہیں لگانا چاہتا تھا دیواروں پہ پردے، لیکن عورتوں کی بات یہاں چل گئی، عورتیں غالب آ گئیں، عورتیں چھا گئیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور کوئی شخص ہوتا تو اس کے بارے میں خطرہ تھا، لیکن آپ جیسے متبع سنت صحابی کے بارے میں، آپ جیسے بہادر شخص کے بارے میں یہ خوف ہو، یہ اندیشہ ہو کہ وہ بھی عورتوں کی بات مان کر کے ایسی حرکت کرے گا اور ایسا کام کرے گا، ایسی فضول خرچی کرے گا۔ بعض روایات میں اس طرح ہے کہ سلف صالحین جب کسی کو دیکھتے تھے کہ گھر کی دیواروں پہ پردہ لگائے ہوئے ہے، اس کو پردے سے دیوار کو چھپائے ہوئے ہے، تو کہتے تھے کہ کب سے تمہارا گھر کعبہ ہو گیا، کعبہ پر پردہ لگایا جاتا ہے، کعبہ کی دیواروں پہ، دوسرے گھروں کی دیواروں پہ پردہ نہیں لگایا جاتا۔ یہ فضول خرچی کیوں کر رہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اس پر خرچ ہو رہا ہے اسے کہیں صحیح جگہ خرچ ہونا چاہیے۔ تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، اہل علم میں اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس عمل کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دوسروں کے بارے میں تو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا، اللہ کی قسم میں آپ کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یعنی آپ نے دیواروں پہ پردے لگا رکھے، یہ غلط کام کر رکھا ہے، میں آپ کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، اور واپس لوٹ گئے۔ آج بہت ساری شادیوں میں کیسے کیسے غلط کام ہوتے ہیں، گانے بجانے اور ڈی جے اور کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور آتش بازی اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں۔ تو کون لوگ ہیں، کیا ہیں ایسے ہمت والے لوگ جو کہ انکار کر دیں اور اس حاضری میں شرکت سے برات کا اعلان اور اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ یہاں یہ منکرات ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ بیہودہ رسمیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، ان میں ہم شریک نہیں ہو سکتے اور آپ کی دعوت ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ایسی جرات کیا لوگ کریں گے؟ کرنا چاہیے، یہ شرعی حکم ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ ایسی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس دعوت میں منکرات اور برائیاں اور خرافات اور شریعت کی خلاف ورزی پائی جا رہی ہو۔ ہاں، بعض چیزیں جائز ہیں، لوگ اس کو ناجائز نہ سمجھ لیں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کے موقع پر اعلان نکاح کا حکم دیا گیا ہے،
اور یہ اعلان نکاح کی ایک صورت یہ ہے کہ عورتیں اور بچیاں دف وغیرہ بجا سکتی ہیں اور ایسے ہی جائز گیت گا سکتی ہیں، جائز نظمیں پڑھ سکتی ہیں جس میں فسق و فجور نہ ہو اور جس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہ ہو جو شریعت کی خلاف ورزی کی طرف لے جایا جاتا ہو۔ جائز اور مباح اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، گیت گائے جا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ یہ سنن صحیح ابن ماجہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 1537 نمبر پہ اسے رکھا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح، کہ حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں اعلان ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، دف بجایا جاتا ہے، گیت گاتے ہیں، تو یہ نکاح ہوتا ہے علل اعلان ہوتا ہے، خفیہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو حرام کاری ہوتی ہے، جو زنا ہوتا ہے، وہ چھپ کے ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے، اس کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حلال و حرام میں تمیز کرنے والی چیز ہے، جس میں سے ایک چیز بتایا کہ دف ہے۔ یہ صحیح ابن ماجہ میں 1538 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی سنن نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی 1094 نمبر پر ہے۔ تو یہ جائز کام ہے۔ بعض جگہ اب دیکھیں کہ بچیاں گیت گا رہی ہیں تو کوئی آدمی کہے نہیں میں تو اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اس میں بچیاں گیت کیسے گا رہی ہیں۔ تو اگر کوئی ایک جائز عمل پہ شرکت نہیں کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، ان میں فرق کرنا چاہیے اور ناجائز کی وجہ سے دعوت چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے خالد بن ذکوان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ بن عفرا، یعنی معوذ بن عفرا کی بیٹی ربیع حدیث بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی، میری رخصتی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بستر پہ بیٹھ گئے۔ جیسے خالد بن ذکوان جہاں بیٹھے ہوئے تھے، بتایا کہ جیسے تم یہاں بستر پہ بیٹھے ہو، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے بیٹھ گئے، آپ نے تشریف رکھا، اور کچھ بچیاں تھیں جو کہ دف بجا رہی تھیں اور بدر میں جو شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں اشعار پڑھ رہی تھیں، بدر میں شہید ہونے والوں سے متعلق اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اسی دوران، اسی گیت کے دوران ایک بچی نے یہ کہہ دیا، یہ گانا شروع کیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، کہ ہم میں ایک نبی ایسے ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ ہمارے اندر غیب داں نبی موجود ہیں، ہمارے اندر کل کی باتیں اور غیب کی باتیں جاننے والے نبی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منکر کو، اس غلط عقیدے کو فوراً اس پر ٹوکا اور آپ نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر کبھی جہاں بولنے کی ضرورت ہو کبھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ برائیوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، کم کرنے کے لیے آئے تھے، ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بات کہی جا رہی ہو اور آپ خاموش رہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اشعار میں بہت ساری چیزوں میں نرمی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے نابالغ بچیاں اگر کچھ اشعار پڑھ رہی ہوں تو اس میں بھی نابالغ ان کی عدم بلوغت کو دیکھ کر نرمی کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا، یہ ایمان کا مسئلہ تھا کہ غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، تو جب اس طرح سے ایمان کے خلاف، عقیدے کے خلاف ایک غلط بات کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور آپ نے فرمایا کہ دعی ہذہ، یہ جو تم کہہ رہی تھی اسے چھوڑو، اس بات کو مت کہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، آپ کل کی بات نہیں جانتے، یہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، اور بقیہ جو اشعار پڑھ رہی تھیں اس میں چونکہ کوئی خرابی نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ، اور بقیہ جو کچھ تم کہہ رہی تھی اسے کہتے جاؤ، اسے پڑھو،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 5147 نمبر پر، اور اسے سنن ابی داؤد میں 4901 نمبر پر، سنن ترمذی میں 1096 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور ظاہر بات ہے صحیح بخاری میں جب ہے تو اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج کے درس میں یہ دیکھا کہ اگر دعوت میں، ولیمہ میں کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کا انکار ہونا چاہیے اور اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ حاضر ہو کے اس برائی کو مٹا سکتے ہیں تو پھر وہ برائی مٹا دیں اور دعوت میں شریک ہوں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔